بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے ساری انسانیت کے لیے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن الفرقان بھی ہے کہ اس کے اندر حق و باطل کی تمیز ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، بھلائی اور برائی کیا ہے، اس میں فرق کرتی ہے یہ کتاب۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، یا یہ کہیے کہ رمضان المبارک کی ساری رحمتیں اور ساری برکتیں اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا اور پیاسا رکھا، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اس لیے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ دوسری طرف قرآن یہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اسے خالص تیرے لیے راتوں کو جگائے رکھا، یعنی یہ خالص آپ کی رضا کے لیے مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، تیرے سامنے کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتا رہا، اس لیے میری بھی سفارش قبول فرمائیے۔ بلکہ قرآن کے بارے میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ القرآن حجت لک او حجت علیک، کہ یہ قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بھی سفارش کر سکتا ہے، اور تمہارے خلاف بھی حجت ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے خلاف کھڑے ہو کر بھی سفارش کر سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے اور اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن حجت ہے۔ لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اسے ترک کر دیں گے، اسے پس پش ڈال دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں قرآن مجید سے اچھی طرح وابستہ ہو جانا چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے، تراویح میں، قیام اللیل میں جم کر قرآن پڑھنا یا سننا چاہیے، خوب دل لگا کر سننا چاہیے۔ امام صاحب کو کہیں کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو الگ کر کے پڑھیں تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے۔ پھر دن میں تلاوت کرنا چاہیے، اور جب بھی آپ کو موقع ملے اٹھیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر ہمارے پروردگار نے اس قرآن میں ہمارے لیے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کو اس طرح پڑھیے کہ اس عظمت کے ساتھ پڑھیے کہ یہ آپ کے مالک کا کلام ہے۔ جہاں بشارت آئے وہاں آپ کو خوشی ہونی چاہیے، وہاں شوق ہونا چاہیے، جہاں وعیدیں آئیں وہاں ڈرنا چاہیے، وہاں کبھی طاری ہونی چاہیے۔ تو اس عظمت اور اس احساس کے ساتھ قرآن سے وابستہ ہوئیے، اور طے کیجئے کہ یہ قرآن صرف اس رمضان تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اب تا حیات اس قرآن سے وابستہ ہوں گے، قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پر عمل بھی کریں گے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ کیونکہ قرآن اصلاً ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے کتنی ہدایت طلب کرتے ہیں، یا اس کی ہدایت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے اے نبی آپ پر نازل کیا ہے۔ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ ہے مقصد۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سنیں، قرآن سے وابستہ ہوں اور ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوبی رہیں، تو یہ پھر قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اندھیروں سے نکل جائیں، ہمارے گھروں کا ماحول اندھیروں سے نکل آئے، ہمارے بچوں کی زندگیاں اندھیروں سے نکل آئیں۔ ہم کوشش کریں کہ قرآن کی ہدایت سے اپنے آپ کو منور کریں، اور پھر یہی قرآن لے کر ہم پوری دنیا انسانیت کو بھی اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ہر طرح کے برائیاں ہمارے گھروں میں آتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشروں کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی ہے، گویا اندھیرے پھیلتے ہی جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کا علاج صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن، جو نور علی نور ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو زندہ کریں گے اپنے زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، تو انشاءاللہ پھر یہ نور جگمگائے گا۔ دنیا کے سامنے اس نور کو پیش کریں گے تو لوگ اپنی زندگیاں اس سے روشن کریں گے۔ ہدایت، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت قرآن سے ہے، اور قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم واقعی ہدایت یافتہ ہوں، تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہم قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت تلاش کرتے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے، کہیں اور ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یاد رکھیے قرآن ہی ہے جو انسانیت کو ہدایت دے سکتا ہے، انسانیت کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے گھروں میں ایک ماحول بنائیں، درس قرآن کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، علماء کو بلا کر درس قرآن کروائیں، اپنی مسجدوں میں درس قرآن کروائیں، جہاں جس کالونیوں میں، جس معاشرے میں، جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں علماء کو بلا کر درس قرآن کروائیں، تاکہ اس قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں آئے، اور جو ہمارے قلوب بالکل مردہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے قلوب میں اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، وہ اندھیرے دور ہوں، وہ تاریکیاں چھٹیں، اور ہمارے قلوب منور ہوں، اور ہمارا ایمان تازہ ہو۔ تو یہ رمضان اور یہ قرآن دونوں ہمارے لیے بہت ہی برکت، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے لیے متعین کیا ہے، اور جو لوگ تقوی حاصل کریں، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، انہی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو گویا دونوں کا اس تعلق سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہمیں ایک طرف روزہ رکھ کر، برائیوں سے بچ کر اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور پھر قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرنا ہے۔ یہ اپنے ساتھ بھی، اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بھی، اور پھر دنیا انسانیت کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔